میں نے سابقہ دروس میں حج کے بارے میں عرض کیا تھا، موٹی موٹی باتیں جو ہے دہرا لیں کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے 8 تاریخ کو غسل کر کے نیت کر کے 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ کے 2 چادریں پہن کے پھر لبیک پڑھتے ہوئے مینا کی طرف روانے ہوں گے۔ مرد ہو یا عورت ہو، لبیک سب نے پڑھنا، مرد زور سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ پڑھیں۔ 8 تاریخ کو سنت کے مطابق ظہر سے پہلے ہم نے مینا میں پہنچنا ہے اور 5 نمازیں جو ہیں وہ مینا میں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر کی نماز۔ 9 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھتے ہوئے جب تھوڑی سی روشنی پھیلنی شروع ہو تو ہم عرفات کی طرف روانہ ہوں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں سنت پر عمل وہ کر سکتے ہیں جو حج پیدل کرے، جو بسوں میں ہیں، گروپ کے ساتھ ہیں، وہ مجبور ہیں، جب بھی وہ لے جائیں چلے جائیں، کوئی فکر نہ کریں۔ 8 کے بجائے 8 کی رات کو پہنچ گئے، 8 کے دن ظہر کے بجائے عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پہنچ گئے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح 9 تاریخ کو اگر انہوں نے صبح کی نماز سے بھی پہلے قافلے چلا دیے تب بھی مجبوری ہے۔ البتہ جو لوگ پیدل ہیں وہ سنت کے مطابق 9 تاریخ کی فجر کی نماز مینا میں ادا کریں اور جب سورج تھوڑا نکل آئے اور روشنی پھیلنے لگے تو پھر عرفات کی طرف چل دیں۔ اصل خلاصہ جو حج کا ہے وہ عرفات کا دن ہے، یوم الوقوف ہے اور یہ یوم الحج ہے، اور اسی کے حاضری کے لیے ساری کائنات جو ہے تمام اقطار عالم سے کھینچی ہوئی آ رہی ہے۔ عرفات میں حج کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، اور 2 نمازیں ہم نے انشاءاللہ عرفات میں پڑھنی ہیں، ایک ظہر اور ایک عصر کی نماز۔ جتنے حاجی ہیں یہ مسافر ہیں، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، آپ قصر بھی کریں اور 2 نمازیں ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں۔ اگر کوئی حنفی آدمی ہے اور مقیم ہے مکے کا اور اپنے مسلک پہ عمل پیرا ہے تو پھر خیمے کے اندر اپنے اپنے وقت پہ وہ جماعت کریں گے اور 4 رکعتیں پڑھیں گے، لیکن کسی پر اعتراض نہ کریں۔ جو 2 پڑھ رہے ہیں ان پر بھی اعتراض نہ کریں، اور جنہوں نے 4 پڑھنی ہیں ان پر بھی اعتراض نہ کریں، چونکہ 2 رکعتیں خود حضور پاک نے پڑھی ہیں اور 4 رکعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی ہے، تو اس لیے کسی پر اعتراض نہ کریں، طنز نہ کریں، کہ نہ کسی کو حقیر سمجھیں۔ اگر آدمی کسی کو دل میں حقیر سمجھے تو پھر اس کے کہنے کا اور دعوت کا، تبلیغ کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ عرفات کے وظیفوں میں سب سے اہم وظیفے کیا ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 100 دفعہ۔ اور اسی طریقے سے دعائے درود ابراہیمی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، 100 دفعہ۔ اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 دفعہ۔ یہ تو کم از کم ہے نا جو ہم نے پڑھنا ہے۔ اور وقفے وقفے سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور کھڑے ہو کر وقوف کریں اور لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خطبے دیے اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد جبل رحمت کے دامن میں جہاں کالے کالے پتھر پڑے ہیں یہاں اپنی اونٹنی مبارک پہ وقوف فرمایا، اور پھر غروب شمس تک حضور دعاؤں میں مشغول رہے، یا کسی نے مسئلہ پوچھا تو اس کو بتلاتے رہے اور اس کو سمجھاتے رہے۔ جیسے کہ ایک خسامیہ کی عورت نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی شیخن کبیرن، میرا باپ بہت بوڑھا ہے اور حج بھی اس کے لیے ہے، لیکن وہ سواری پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا،
تو میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے بوڑھے والدین کے لیے حج کرتا ہے یا والدین فوت ہو گئے ان کے لیے حج کرتا ہے، لیکن ایک کے لیے ایک ہوگا، کیا بنا؟ والد کے لیے ہوگا یا والدہ کے لیے ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی پہلے والدہ کے لیے کرے، کیونکہ والدہ کا مرتبہ جو ہے وہ والد سے زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک سے جب پوچھا گیا حضور اللہ رسول کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ثم ابا کا، پھر تیرے باپ کا درجہ ہے۔ تو 3 دفعہ حضور پاک نے ماں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ والدہ 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ ایک حمل کی مدت سے گزرتی ہے کہ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھا کے پھرنا اور اسی تکلیف میں، ہر تکلیف میں کام بھی کرنا، اور اسی طرح ایک ولادت کے مرحلے سے گزرتی ہے، اور اس کے بعد بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کے مرحلے سے گزرتی ہے۔ کیونکہ وہ 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، حضور نے بھی اس کو 3 مرتبہ اونچا کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ والد کا درجہ ہے۔ تو آپ حج کر سکتے ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ الفاظ سارے کا سارا جو ہے وہ موقف ہے، لیکن یاد رکھنا کہ مسجد جو ہے وہ وادی ارنا کے اندر ہے، یعنی عرفات کی حد سے باہر ہے، لہذا اگر مسجد میں بیٹھیں، نماز پڑھیں، خطبہ سنیں اور اس کے بعد پھر نکل کے عرفات کی حد میں آنا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی سارے کام کرے اور 9 تاریخ کو عرفات کی حد میں نہ جائے تو وہ حاجی نہیں کہلائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حج کا وقت جو ہے وہ زوال سے شروع ہوگا، سارا دن اور ساری رات حج کا وقت ہے، صبح صادق کو جا کے ختم ہوگا۔ کیا مانا؟ مثلاً ایک آدمی کی فلائٹ ہے، وہ عشاء کو اترا جدے، وہیں سے اس نے احرام باندھا یا اپنے ملک سے احرام باندھا، نیت کرتے ہوئے رات کو 12 بجے عرفات پہنچ گیا، وہ بھی حاجی ہے، کیونکہ سارا دن اور ساری رات جو ہے وہ حج کا وقت ہے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ کوئی آدمی جو عرفات میں ہیں وہ مغرب کی نماز سے پہلے عرفات سے نہ نکلیں۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی عرفات سے نکلے گا تو دم بڑھ جائے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ واپس حدود کے اندر لوٹ آئے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو بادشاہ جو ہیں سلامت و قافلہ چلائیں گے، اور ویسے بھی الحمدللہ اتنا سعودی انتظامات ہیں اور اسلامی حکومت ہے کہ کوئی قافلہ نکل ہی نہیں سکتا سورج غروب کرنے سے پہلے، کیونکہ اس سے آگے سب سے پہلے بادشاہ کا اپنا قافلہ نکلے گا، تو اس کو نکلنے میں بھی تو وقت لگتا ہے، تو اس کے بعد پھر اجازت ہوگی قافلوں کو چلنے کے لیے۔ تو بہرحال مغرب سے پہلے نہ نکلیں، لیکن مغرب کی نماز جو ہے وہ عشاء میں نہ پڑھیں۔ اور ایک بات میری بیٹیاں اور بہنیں یاد کر لیں کہ عرفات کے میدان میں جب سورج ڈوب جائے گا، روانگی کا وقت آئے گا، تو حمام، باتھ روم وغیرہ سب خالی ہوتے، لہذا آپ لوگ وہیں سے تیار ہو جائیں، وہیں سے وضو کر لیں اور آرام سے، چونکہ مزدلفہ میں اترتے ہوئے تمہیں پریشانی نہ ہو۔ ہر مرد بھی اسی طرح وہاں سے وضو کر کے بیٹھ جائے، اور بسوں میں ہے، پیدل ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے اور تلبیہ پڑھتا رہے، تاکہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں گے۔ وہاں 2 نمازیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مغرب اور عشاء۔ پہلے مغرب کی نماز ہوگی، چاہے جتنا دیر کیوں نہ ہو جائے، ہم قضا کی نیت نہیں کریں گے، ادا کی نیت کریں گے، چونکہ یہ نماز ادا ہوگی ہماری۔ مغرب کے بعد فوراً 2 رکعت عشاء کے پڑھیں گے، درمیان میں کوئی سنت، کوئی نفل، کوئی وتر نہیں پڑھیں گے۔ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد اب اگر کوئی آدمی سنتیں پڑھنا چاہے، وتر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور مزدلفہ کے اندر تھوڑا سا آرام کرنا جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مزدلفہ کی رات جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا حدیث مبارک میں کہ حضور نے فرمایا ابو بکر، جو دعائیں میری عرفات میں منظور نہیں ہوئی وہ مزدلفہ میں منظور ہو گئی، تو لہذا مزدلفہ کے اندر فجر کی نماز پڑھنا، اس کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرنا، یہ وجوب وقوف واجب ہے،
اگر کوئی نہیں کرے گا تو دم پڑ جائے گی۔ ہاں جو لوگ معذور ہیں، بیمار ہیں یا ڈیوٹی والے ہیں، ملازم ہیں، چونکہ حدیث پاک میں موجود ہے رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النساء والصبیان، حضور نے عورتوں کو بھی اجازت دی، بچوں کو بھی اجازت دی۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بکریاں چرانے والے ہیں، فرمایا تمہیں بھی رخصت ہے کہ 12 بجے رات کے بعد تم مزدلفہ سے سیدھے مینا چلے جاؤ، اور مینا میں کنکری مارنے کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کنکریاں نہیں مارنی چاہیے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد مارے، لیکن اگر کسی نے صبح صادق سے مارنی ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ مزدلفہ میں رہیں گے، اور اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت سارے حاجیوں کے خیمے جو ہیں وہ مزدلفہ میں ہوتے ہیں، مینا کے بجائے خیمے مزدلفہ میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے خیموں میں پہنچ جائے تو وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کیوں اصل مقصد ہے مزدلفہ کے حدود میں رہنا اور وقوف کرنا۔ اگر کسی کو اپنا خیمہ مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ یہ ہے کہ میدان ہے اور میدان کے اندر رہیں اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہوئے 10 تاریخ کو وہاں سے چلیں گے، اور چلنے کے بعد آپ مینا پہنچیں گے، یاد رکھیں۔ اور مینا میں 10 کا دن جو ہے یہ بڑا مصروف دن ہے۔ آپ دروشی اب جناب حضور پاک مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ کے چلے ہیں، لہذا جو حاجی تندرست ہیں بہانے نہ بنائیں، جی گاڑی نہیں ملی ہو، جی بس نہیں ملی ہو، جی بس نہیں، مزدلفہ سے مینا کوئی 200 میل سفر ہے، پیدل آ جائے۔ اب یہ ہے کہ بس نہ ملنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ہمارا حاجی تو ماشاءاللہ اتنا سمجھدار ہے، وہ بس سے اترتا ہی نہیں، اندر ہی سو جاتا ہے، کیوں اسے کوئی نماز پڑھنی ہے جو اترے نیچے، اور تو اندر بیٹھا ہے بس میں، جی الفاظ کیا تھا اللہ لوگوں کا قبول کریں گے، ہمارا بھی قبول کریں، تم بے وضو نماز پڑھو اور کہو اللہ قبول کر لیں گے، یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ مزید اللہ سے استہزاء ہے کہ تم حضور کی نافرمانی کرو اللہ قبول کر لیں گے۔ اب جناب 10 تاریخ کو حضور صبح تشریف لے آئے مینا میں، اور مینا میں پہلا کام کیا ہے کہ جمرۃ العقبہ پہ آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، کتنی؟ اور جب مارے تو کیا پڑھیں گے؟ افضل یہ ہے، ورنہ کوئی کلمہ بھی پڑھتے رہے، ورنہ افضل یہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، 7 کنکریاں ماریں اور اس کے بعد کوئی دعا نہ کریں، واپس آئیں، پہلے 10 تاریخ کو کنکری ماریں، اس کے بعد قربانی کریں، اس کے بعد سر منڈوائیں، اور افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروایا جائے۔ اگر کسی آدمی کے گنجا ہے، بال بھی نہیں ہے، پھر بھی اس طرح پھروائے گا۔ جب آپ نے کنکری مار لی، قربانی کر لی، سر منڈا لیا، احرام کھل گیا۔ اور ان 3 چیزوں میں حنفی مسلک میں ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے اور پھر سر منڈائے۔ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو دم پڑ جائے گی، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں، افضل وہ بھی کہتے ہیں کہ افضل ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں بھی سب سے پہلے یہ دیکھو حضور پاک نے کیا کیا ہے۔ اس طرح تو کہتے ہو بھی نماز اسی طرح پڑھو جیسے حضور نے پڑھی، تو حج بھی اسی طرح کرو جیسے حضور نے کیا ہے۔ وہاں یہ حدیث حکم نہیں ہے کہ حضور نے سب سے پہلے، اگر آپ نے اجازت دی ہے، وہ تو مینا میں جو لوگ بیچارے غلطی سے آگے پیچھے کر بیٹھے ان کو اجازت دی تھی، یہ تو نہیں کہ پہلے سے آپ جان چھوڑا کے چلے جائیں۔ تو مینا میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہاں جی کتنا؟ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اچھا قربانی ضروری نہیں مینا میں ہو، پورے مکے میں حدود حرم میں جہاں مرضی آئے ہو۔ اور قربانی کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا جی بینک کر دے گا، کس کی کر دے گا؟ جب نہ میرے نام کی نیت ہے، نہ میرے نام کی قربانی کی نامزد کی گئی ہے، تو میری قربانی کیسے ہو گئی؟ قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیت بھی ہو، بلکہ علماء نے لکھا اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور نہ کر سکے تو کم از کم کھڑا ہو، دیکھ رہا ہو کہ میری قربانی ذبح ہو رہی ہے۔
ہم نے تو جان چھڑوانی ہے نا، جان چھڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ ایسا کریں کہ آئندہ سال کوئی ایک سکیم جاری کریں کہ قربانی کے پیسے بھی وہی دے دیں، عرفات کے بھی وہی دے دیں، تاکہ خام خواہ یہ تکلیف نہ کرنی پڑے آپ کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی، اب جناب پہلے کنکری ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ قربانی۔ قربانی کے بعد اب احرام کھل گیا، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا سب حلال ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی۔ طواف افاضہ، طواف زیارت کا حنفی مسلک میں 3 دن ہے، 10، 11 اور 12 کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے۔ وہ کہتے ہیں بعد میں کرے تو جائز ہے، لیکن دم دینی پڑے گی۔ باقی اہم کے نزدیک دم نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو بہرحال ہم نے پھر آگے کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صفا مروہ دوڑنا ہے اور پھر واپس مینا جانا ہے۔ پھر مینا میں ہم نے 11 بھی اور 12 کو بھی رہنا ہے۔ 11 کو 21 کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے کس کو ماریں گے؟ چھوٹا شیطان لکھا ہوا ہے وہاں، اور اس کے بعد درمیانہ، لیکن پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں کریں، اور دوسرے وسطی کے بعد بھی لمبی لمبی دعائیں کریں، اور جبرۃ الاقبہ کو مارنے کے بعد دعا نہ کریں، واپس اپنے خیموں میں چلے جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ 11 کو کنکری کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا۔ اگر صبح مارو گے ادا نہیں ہوگی اور دم پڑ جائے گی۔ اسی طرح 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد شروع ہوگا۔ جب آپ نے کنکریاں مار لی، اب آپ مکے میں آ جائیں گے۔ اللہ سب کا حج قبول فرمائے۔